کے بعد میں آؤں گا، اور میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یہاں جس چیز کا سب سے زیادہ لوگوں کو گلا شکوہ ہے کہ سائبر ونگ کا، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دفتر میں ہے۔ یہ بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سائبر ونگ جو ہے، جو عوام کی جس سے سب سے زیادہ لوگوں کی شکایات ہیں، اس کو ایک چین میں کیا جائے۔ اور سیکنڈلی ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کہ محکموں میں 18 20 سال سے ایک سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سو ان کو دوسری جگہوں پر جانا ہوگا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹ پر اپنی ساری آدھے لوگ ہو گئے ہیں، اب عید ختم ہو گئی ہے، عید کے بعد بھی فوری طور پر وہ سب لوگ چینج ہوں گے۔ تھرڈلی، انٹیریئر منسٹری میں ایف آئی اے بہت زبردست، یار کیا کر رہے ہو، بہت سب سے اہم ہے، بیک بون ہے اس کا، اور اس ملک کے آدھے مسئلے، آدھے نہ صحیح تو 20-25% حل ہو سکتے ہیں اگر ہم، سب سے اہم ہے، بیک بون ہے اس کا، اور اس ملک کے آدھے مسئلے، آدھے نہ صحیح تو 20-25% حل ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح لوگوں کے گرد شکنجا کھینچیں، صحیح کیس تیار کریں، اور ہماری انویسٹیگیشن اور ہماری پریپریشن اتنی ہائی پروفائل ہو کہ ہم عدالتوں سے جا کر بھی اپنے کیس منظوری کروا سکیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ سے رابطہ رہے گا، کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ ایف آئی اے ایپلیکیشن پہ بہت سارے افسران ایف آئی میں ڈیپٹ ہوئے ہیں، جو ایف آئی کے افسران ہیں، اور وہ بھی خاص طور سے آپ نے سائبر کرائم کا کیا، سائبر کرائم کی صورتحال بھی بہت بری ہے، اور میں جی سائبر کرائم کا جو بھی ہیڈ لگا ہے وہ نان ٹیکنیکل پرسن۔ I agree with you. Let me see next time I'll go to cyber wing first. پہلے تو میں اسلام آباد کے سائبر ونگ کو دیکھوں نا، وہاں بھی بہت ساری شکایتیں ہیں، اور بلیو آئیڈ لوگوں کو ایک ہی پوسٹ پہ اپنی سروس نہیں گزار سکتے۔ سر، ایف آئی اے میں 3 مہینے ہو گئے، ڈپٹی ڈائریکٹر کی پروموشن نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے، ہو چکی ہے، جونیئر لوگ جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کو کام کر رہے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ I'll see and check، میرے نوٹس میں آپ نے لایا، شکریہ آپ کا۔ جی یہ فرمائیے گا کہ ایف آئی اے جو کیسز بناتی ہے وہ کورٹ پہ جا کے سارے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یا کیپیبلٹی کی کمی ہے، یا ریسورسز کی کمی ہے، یا افسران نالائق ہے؟ دیکھیں، ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے، اور آج میں ابھی سی ایم صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں۔ ابھی میں نے سی ایم پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے، حالانکہ پی ایم صاحب کی 3:45 میٹنگ کال کی ہوئی تھی، لیکن سی ایم صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے۔ لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ سمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا۔ سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلا شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلا شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کی ان کی خواہش ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں سیاست بڑی گرم ہو گئی ہے، اچھا مودی جی کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، اور اب ٹی وی کھینچنے، اللہ کرے مبارک ہو، اللہ کرے صلح ہو گئی ہے، ہمارے سے بھی صلح کریں، کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ منتخب حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہہ دیکھیں، اب زبیر صاحب نے یہ کہا ہے، سن آف اے جنرل عمر، اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح ہو، بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا، اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ نواز شریف بہت جلد عوام میں ہوں گے، کیا واقعی نواز شریف پاکستان آ گئے؟ بزدل لوگ ہیں دنیا میں، تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ECL میں ڈالا، ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے، ایک ہی دن کیس کیا،
ایک ہی دن ریٹ لگائی، ایک ہی دن اعتراض لگا، اسی دن اعتراض ختم ہوا، اسی دن ضمانت ہوئی، اسی دن ٹکٹ ہوا، ساری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے 15 دن ترینا کرنے کے لیے قطر میں۔ میرا میں بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے۔ اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے، میں پریفر کروں گا، میں اللہ کے پاک گھر سے آیا ہوں، اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے۔ 27 میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا، میں ڈیلا جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے۔ یہ ریکارڈ رکھ لیں، یہ بگوڑے ہیں۔ آپ کے 2 سوال ہو گئے اور کسی کا؟ کمیشن میں سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز پر بھی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے مطلوبہ ابھی تک جو ہے بیل بھی نہیں کروائی، تو ان کو ایف آئی اے کب گرفتار کرے گا؟ دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں جس کیس کو دیکھ رہا ہوں، ای سی ایل میں 5 لوگ ان کے مفرور ہیں، گھر کے لوگ مفرور ہیں، 14 ان کے ملزم ہیں، 14 ملزموں میں سے 4 ان پہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف، کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی پریس حدیبیہ 3 2 to 3 weeks will be۔ میں نے آلریڈی ان کو کہا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ آیا کروں گا۔ ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ایل میں آیا، 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں۔ مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے، میں نہیں جاؤں گی، تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ جی عوام سے آپ کو ترس آ گیا تھا میاں نواز شریف، تو کیا اس دفعہ میاں شہباز شریف پہ ترس نہیں کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف کے کیس میں ساری میڈیکل رپورٹ تھی، اتنا زبردست انہوں نے پلان کیا، اتنا زبردست میڈیا آرگنائز کیا، اور عمر بھی 70 سالوں کی، تو میں نے کہا ایسے ہی دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں ان 14 وزراء میں تھا جس نے انہوں نے کہا جانے دیا جائے، لیکن اب میں نے اس کے بدلے میں اس جگہ وزارت میں ہوں جہاں میں نے ای سی ایل میں ڈالا ہے۔ یس، لاسٹ 5 کوسچن۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں، اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا رہا ہے، اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ بجٹ مصر کے سفارت خانے سے رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ممکن ہوا پاکستان سے، جو ممکن ہوا پاکستان انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی تھی کہ او آئی سی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو او آئی سی وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ہر خدمت کے لیے تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر آواز، ایک اجتماعی آواز، یکجہتی کی آواز، اتحاد کی آواز، پاکستان کی کوشش یہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کا اعتراف دنیا کے سامنے بھی، امت کے سامنے بھی ہم نے رکھا ہے کہ امت کی وحدت کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اب انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس مسئلے کے میرے ساتھ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اکاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے لیے تو آسانی ہے کہ ایک بندہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، اب اگر کبھی میڈیا مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ میں اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں دیکھ رہا، ایف آئی اے کو دیکھ رہا ہوں، امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر جو ہے وہ اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر شہزاد اکبر ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ جن کا مسئلہ ہے
وہ میڈیا میں جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. اور میں نے ایف آئی اے کی ٹیم کو ابھی جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا چاہا، میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس چیز کا جواب دو جو مجھ سے منسلک ہے. جو مجھ سے منسلک نہیں ہے میرا انٹرسٹ. وہاں صاحب آج بڑے سوال کر رہے ہو جی. سیدھا جی فرمائیے گا کہ آپ جہانگیر بریم کے شوگر کیس کے بارے میں ایک کمیشن بنا تھا، کمیشن نے کی رپورٹ دے دی، 70% کام ہو گیا، پھر روایتی پولیس. میں سمجھتا ہوں علی ظفر کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے. دونوں پارٹیاں متفق ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ علی ظفر جو کہے گا. ابھی اتنے دن ہو گئے. علی ظفر کے باپ سے میرے تعلق تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر وین ہی واز اے لا منسٹر. ظفر صاحب جو ہیں زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت دے. اور علی ظفر کو آج کل میں رپورٹ سبمٹ کرنی دینی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو. اتنی دیر انہوں نے دیکھیں علی ظفر پہ جہانگیر کے لوگ بھی ٹرسٹ. دیکھیں میری جہانگیر سے کبھی بھی الیکشنوں کے بعد نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں، جان چھڑائیں. آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تبصرہ چل رہا ہے. لاسٹ 5 کویسچن، کیونکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا. آپ کی فرمائش پہ میں نے دو. والے بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیند سے شین نکلنی تھی لیکن وہ پٹائی سے صحیح نکل آئی ہے. تو اب ترین کے جو لوگ ہیں ان کے بظاہر بیانات سے ایسے لگ رہا ہے یا تو آپ کا انہیں احترام دینا پڑے گا یا پھر حکومت آگے کرنا مشکل. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹیاں ہیں، ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. خوش ہو گیا، تسلی ہو گئی. باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم کہاں گئی؟ پی ڈی ایم آپ یاد کریں نا، میرے پاس جگہ نہیں تھی، ورنہ میں ریلوے کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے ہدایت کیا اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں 90 میں. ہمارے پاس دفتر بہت ہیں لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی، ریلوے میں تھی. سو اب آپ بتائیں کہاں پی ڈی ایم؟ ٹینٹ ہے، فش ہے. آئیں نا جی. آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے جی ان کا، تو بس ہم نے پڑھنا ہے. آئیں 21 کیا اب ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم. اور مجھے سب سے زیادہ ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. 2 کویسچن then 3 more finish. دیکھیں وزیر اعظم کو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں، میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے. کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک. اب پھر آپ کہیں گے کہ میں کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں جی، معذرت کے ساتھ. میں اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں. میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھلنا جس میں اس کی بڑی وجہ شامل ہے بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے نتیجے اللہ کے پاس ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں، لوٹ مار، بدماشیاں اور کرپشن، ڈس آنیسٹی اور سلگشنس اور ڈرٹینس کی ہوئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مافیاز ہیں اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. 3rd کویسچن. اچھا آپ کی پارٹی ہے جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ ہے، آپ نے کہا شہباز کی پارٹی آپ کی پارٹی ہے، اسی لیے میں نے اس کو. پارٹی ہے کہ کس کی پارٹی؟ یہ بھی میری پارٹی. ٹھیک ہوگا. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ترین جو ہے وہ سمجھدار ہے. اس ملک کو بحران میں نہیں ڈالنا. دیکھیں کیا ہو گیا، انڈیا تباہ و برباد ہو گیا. جمنا سے لاشیں نکل رہی ہیں، قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو گئے ہیں، مسجد، مندر اور گردواروں میں ہاسپٹل بن گیا. ایک ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے. اس کو بڑھنے دیں. 1.5 سال 2 سال الیکشن کو رہ گئے ہیں جی. 4تھے سال کے بعد 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ہمارے پاس کام کرنے کا 1 ہی سال ہے. 5ویں سال آپ دیکھیں 3-3 4-4 لاکھ کے ہمارے ووٹر ہیں. 4,80,000 85,000 کا ووٹ ہے. کسی کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں میرا چاچو مریا سی تسی نہیں آئے ہوں ووٹ منگن آ گئے ہو. 3 انگلیاں ملاندے سو تسی. سو ووٹ مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یس یہ بتا دیں وزیر اعظم کو زیادہ خطرہ شہباز شریف سے ہے، وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں یا جنگیر سنگھ؟ اللہ کے حکم سے وزیر اعظم کو کوئی دعا ہے. وزیر اعظم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
وزیر اعظم کو اللہ کے حکم سے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ اس کرائسس سے وہ نکلے گا. لاسٹ اچھا 3 کویسچن، اچھا بڑے ہو گئے تھا. میرا نہیں خیال کوئی وزراء ہٹ رہا ہے، کوئی نکالا جا رہا ہے. یہ آپ مجھ سے میری منسٹری کا تو کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. آپ ہنس رہے ہو سارے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ لاسٹ 3 منٹس آئے ہیں. سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سابق ڈی جی ایف آئی اے پر جو ہے انہوں نے ان کا ویڈیو بیان جاری ہوا اور دباؤ ڈالا گیا کیسز بنانے پر اپوزیشن پر، اب بھی جو ہے ایف آئی اے پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے اس کو ختم کرایا جائے. دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، کہ عمران خان نے بھی کہا کہ علی ظفر ٹھیک ہے، یہ بھی شام کو کہہ رہے تھے علی ظفر ٹھیک ہے. تو کٹی کٹا مکاؤ، ختم کرو. دونوں علی ظفر پہ متفق ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ایف آئی اے کدھر رہ جاتی ہے؟ علی ظفر کی جو رپورٹ آئی ہے، پی ایم نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. جہانگیر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کل یہ نہ سمجھا جائے. میں انصاف اور حق کی آواز. لاسٹ 2 کویسچن. اب چھوڑیں اگلی دفعہ ایف آئی آر. سارا تو آپ نے ٹائم ضائع کر. میں نے کر دیا، اوپنلی کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ بہتری کی طرف کریں گے. میں جا کے اسلام آباد اس پہ. شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو خطرہ جو ہے وہ عوام سے ہے، جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اس کا کیا حال ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مہنگائی پہ، اور میں نے شوکت ترین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، شیخ حفیظ بھی میرے دوست ہے، یہ نہیں کہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو میں کہوں. میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے بھری کیبنٹ میں کہ سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ دار طبقے کا ہے. جو تنخواہ لیتا ہے، مہنگائی ہے، اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا. اور 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہیں اور کچھ نہیں. تو ایف آئی اے سے آدھی کر دی جائیں تو مسئلے حل ہو جائے. بس یار اب